میں سچی بات ہے، جب اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو ادب کو بھی ادب ہے ان بارگاہوں میں. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک جملہ میں نے جب ابتدا میں کہا تو مجھے لگا نہیں، یہ جملہ معقول نہیں ہے. جملہ تو یہ کہ عطائیں تو وہاں سے ہوتی ہیں، ہم تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ اپنی عرضیوں کو پیش کیا کرتے ہیں، اپنے ہدیوں کو پیش کیا کرتے ہیں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصی اور خاندانی عظمت، اور آپ سلام اللہ علیہا کی وقت پیدائش سرکار علیہ السلام کی جو خاص عنایات آپ کے اوپر تھیں، ذرا اس کے بارے میں آغاز کریں وہیں سے. جی بہت شکریہ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت اپنے وجود میں محض ایک فرد نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کا احاطہ اس ایک مجلس میں تو کیا کئی مجالس کے اندر بھی ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کائنات کے اندر کسی کے بھی فضیلت کو دیکھنا ہو تو دو ہی معیارات ہیں، یا نسب یا حسب. نسب کے اندر تو یقیناً یہ الوہی فیصلہ ہے کہ کس گھر میں کس نسب میں کون کہاں پیدا ہوگا. مگر حسب کے اعتبار سے اخلاق، کردار، فہم، بصیرت، جو کچھ شخصی فضائل ہیں تو اس کو بھی دیکھیں تو وہ اس میں انسان کے کسب کا عمل دخل ہوتا ہے اور گھر کے ماحول کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. ان دونوں اعتبارات سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت اور ذات ہے وہ ایسی بے مثل ہے، بے مثال ہے، عظمت اور فضیلت کی حامل ہے کہ اس کو بیان کرنے سے انسان کو لفظوں کا انتخاب سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ آپ کے شیان شان مناسب ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کے اگر نسب کو دیکھیں تو آپ کے نسب کو آپ کے والد گرامی کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدہ زینب بنت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. سبحان اللہ. اور آپ کے نسب مبارک کو اگر والدہ کے اعتبار سے دیکھیں سبحان اللہ تو پھر سیدہ زینب بنت فاطمہ سبحان اللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. سبحان. تو اس اعتبار سے گویا حضرت عبد المطلب پر پہنچ کر آپ کا جو نسب ہے وہ دونوں اعتبار سے جا کر وہاں جمع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. والد گرامی کے اعتبار سے بھی اور والدہ گرامی کی طرف سے بھی حضرت عبد المطلب یعنی آقا علیہ السلام کے دادا پر آپ کا نسب مبارک جا کر مجتمع ہو جاتا ہے. تو گویا یہ وہ نسب ہوا جو نسب محمدی ہے، جو نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کو نسبی فضیلت جو حاصل ہے یقیناً یہ تو انتخاب ربی ہے. اس کے ساتھ تو نہ کسی کا مقابلہ ہے، نہ کسی کا کوئی رشک بنتا ہے، نہ کوئی بات بنتی ہے. یہ تو انتخاب الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کے اندر آپ کی پیدائش فرمائی. سبحان اللہ. پھر جو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو عنایات کا عالم کیا ہے کہ آپ ایک تو دیکھیں کم و بیش آپ کی ولادت 5 ہجری یا 6 ہجری کی یہ روایات ملتی ہیں، اور 5 جمادی الاول بھی ہے، یکم رمضان المبارک بھی ہے. تو تاریخ میں تو یہ فرق ہے اور موجود رہتا ہے. مگر یہ کہ 5 ہجری اور 6 ہجری کا جو زمانہ ہے مدنی زندگی کا، اس میں آقا علیہ السلام کی جو زندگی کی مصروفیات ہیں وہ اب تبلیغی دائرے سے نکل کر جہاد کے دائرے تک پہنچ چکی ہیں. اور آقا علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما نہیں تھے، آپ کہیں سفر پر تھے. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدہ کائنات نے عرض کی کہ آپ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں، آپ نام تجویز فرمائیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نام میں تجویز کروں. کم و بیش 3 دن انتظار کیا گیا اور آقا علیہ السلام پھر تشریف فرما ہوئے. اور آپ کا معمول مبارک تھا، آپ جب کسی سفر پہ جاتے تو آخری فرد جس سے ملاقات ہوتی اور آخری دروازہ جسے آقا علیہ السلام کھٹکھٹاتے وہ سیدہ کا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے. اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلا فرد، پہلا دروازہ سیدہ فاطمہ کا ہے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلے وہیں تشریف لائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مبارکباد دی. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ کھجور مبارک کو چبایا، پھر لعاب دہن سے لعاب مبارک آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مبارک میں ڈالا. یعنی یہ جو قوت، یہ جو شجاعت، یہ جو شجاعت حیدریہ میں نظر آتی ہے، اصل پرتاؤ سرکار علیہ السلام کے دیکھیے نا. آج تک ہم میں سے ہر کوئی عرف میں اس بات پہ ہے کہ بھی گھٹی کا اثر ہوتا ہے. تو پھر گھٹی کا اثر ہو تو آقا علیہ السلام
کیسا اثر ظاہر ہوا. اور پھر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا نام تجویز فرمائیں, تو آقا علیہ السلام نے بھی ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا. سبحان اللہ. اور اس توقف کی آقا علیہ السلام نے توجیہ یہ فرمائی کہ یہ جو ان کے نام ہیں یہ میں نہیں رکھتا, ان کے نام تو سارے من جانب اللہ آ رہے ہیں, آسمانوں سے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جیسے امام حسن مجتبی, جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے نام بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں میں چھپا رکھے تھے, اور جبرائیل لے کر نازل ہوئے. تو سیدہ زینب کا نام مبارک بھی جبرائیل لے کر حاضر ہوئے, تو آقا علیہ السلام نے نام مبارک رکھا. پھر ایک اور بات, اور نام مبارک بھی کیا رکھا ذرا وہ بھی تو بتائیے نا. زینب رکھا, اچھا زینب, اپنے والد کی زینت. تو اور پھر یہ کہ یہ جو نام مبارک رکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نام پر نام رکھا. پھر اس میں یہ بھی فضیلت آ گئی, اور بیٹی کے نام پر نام مبارک رکھا اور اللہ رب العزت کے حکم سے رکھا. اور پھر آپ کی شان مبارک یوں دیکھیں آپ کہ آپ میں اپنی والدہ کی سیرت, زندگی, شخصیت, اس کا بھی عکس نظر آ رہا ہے, اور اپنی نانی کی شخصیت کا بھی عکس نظر آ رہا ہے. اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ شبیہ خدیجہ ہے, یہ ان کی شبیہ ہے. تو شکل و صورت میں, چال ڈھال میں, کردار میں, اور کردار میں شبیہ کا آپ نے کیا مظاہرہ فرمایا کہ جیسے اس مشکل وقت میں, اعلان نبوت کے وقت میں سیدہ خدیجہ جیسے کھڑی ہوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ, اسی طرح سیدہ زینب کھڑی ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سبحان اللہ.